مفتی محمد نسیم احمد صاحب بارہ بنکوی مدظل العالی استاد دارالعلوم دیوبند سہارنپور کو سے میں اپنے حیاتی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی ایمانی عرفانی حقانی تقریر سے خالدہ دلوں کو بیدار کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرت سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے موائد حسنہ سے سب کو مستفید فرمائیں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام اور ہمارے معزز بزرگوں اور بھائیوں، بہت دیر سے یہ جلسہ چل رہا ہے، آپ بہت قیمتی بیانات سن رہے ہیں، اور طلباء نے بھی اپنا پروگرام پیش کیا ہے، آنے والے مہمانوں نے بھی اپنی باتوں سے آپ کو مستفید کیا ہے، اور عمدہ قراتیں بھی آپ نے سنی ہیں۔ اس وقت میرے سامنے جو ایک بڑا مجمع ہے، اس کو دیکھ کر کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ حضرات کے دل میں قرآن کریم کی محبت ہے، اور اسی مبارک نسبت سے آپ لوگ جمع ہوئے۔ اس وقت جس اجلاس میں آپ شریک ہوئے ہیں، یہ دارالعلوم محمدیہ کا دستار بندی کا اجلاس ہے، جو بہت دیر سے بہت عمدہ طریقے پر چل رہا ہے۔ اس مدرسے کے محتمل مفتی ممتاز صاحب دامت برکاتہم ہیں، جو دنوں رات اس مدرسے کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اور نئی عمارت میں جب سے یہ کام شروع ہوا ہے، اس وقت سے بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر بہت توجہ دی جا رہی ہے۔ اس مدرسے کے اندر جو اساتذہ خدمت انجام دے رہے ہیں،
وہ بھی دن اور رات اس خدمت کے اندر لگے رہتے ہیں۔ اس مدرسے میں ناظرے کی پڑھائی بھی ہوتی ہے، حفظ کی پڑھائی بھی ہوتی ہے، قرات کی پڑھائی بھی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حفظ اور قرات دونوں سے فارغ ہونے والے طلباء کی آپ حضرات کے سامنے دستار بندی ہونے والی ہے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں اسلامی مدارس دین کے قلعے ہیں، ان میں قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا انتہائی مبارک کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے خود ہی لی ہے، تاکہ کوئی شخص چاہے کتنی ہی کوشش کرے مگر قرآن کریم کے اندر ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہ کر سکے۔ اور اس قرآن کریم سے قیامت تک آنے والے انسان برابر ہدایت حاصل کرتے رہے، برابر ہدایت حاصل کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تاکہ قیامت تک اس کا فائدہ برابر جاری رہے۔ یہ تو ایسا مبارک کلام ہے کہ اس کا پڑھنا بھی ثواب کا کام ہے، اس کا سننا بھی ثواب کا کام ہے، اس کا سمجھنا بھی ثواب کا کام ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ اس کلام کو دوسرے کلاموں کے اوپر ایسی ہی حیثیت حاصل ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے اوپر، جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے اوپر سب سے زیادہ برتری حاصل ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو دوسرے تمام کلاموں کے اوپر بھی اسی طریقے سے برتری حاصل ہے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ بہتر ہونے کی سند اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرما رہے ہیں۔ بہتر ہونے کی سند رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، کوئی دوسرا انسان نہیں کہہ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب ظاہر ہے اس مدرسے کے اندر جو پڑھانے والے ہیں وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں، اور جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ دونوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ جو لوگ قرآن کریم کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں
اور جس مدرسے میں قرآن کریم کی پڑھائی ہو رہی ہے اس سے محبت رکھنے والے ہیں اور اس مدرسے کی خدمت کرنے والے ہیں، اس مدرسے کی مدد کرنے والے ہیں، وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ اس وجہ سے کہ جو کچھ بھی وہ قرآن کریم کی پڑھائی میں پڑھانے والوں پر اور پڑھنے والوں پر خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے، اس وجہ سے وہ خدمت کر رہے ہیں، اور یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، برابر اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ اس دنیا کے اندر انسان کی عقل مندی کی بات یہی ہے کہ ایسا کام کر کے چلا جائے کہ برابر اس کو ثواب ملتا رہے۔ تو جو لوگ بھی مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں وہ برابر اس ثواب کے اندر شریک ہیں، اور جتنے پڑھنے والے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور دوسروں کو پڑھائیں گے، ان کے لیے بھی برابر ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اس کے واسطے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جو الف لام میم کا لفظ ہے وہ ایک حرف ہے، میں نہیں کہتا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تلاوت کے طور پر قرآن کریم کا یہ لفظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو وہ شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق 30 نیکیوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر تو ہم کو ابھی نیکیاں نظر نہیں آ رہی ہیں، اس لیے ہم اس کی حیثیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آخرت میں جب نیکیاں کسی شخص کے پاس کم پڑ جائیں گی تو کوئی کسی کو دینے والا نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ قیامت کے دن کا جو منظر ہے وہ بہت ہی نفسی کا ہوگا، یعنی ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی، دوسرے کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ تو اگر ایسی حالت کے اندر ذرا سا وقت نکال کر کے اور قرآن کریم کے تھوڑے سے الفاظ کی کوئی شخص تلاوت کر لے تو وہ خود ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے لیے قرآن کریم کی تھوڑی سی تلاوت کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے ثواب کا مستحق ہو گیا ہے۔ اور الف لام میم کی مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھے اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے مبارک کلام کے پڑھنے پر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بغیر سمجھے ہوئے پڑھے
اب اگر کوئی شخص کہتا ہے بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، تو وہ شخص نہیں جانتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں کون سی بات چھپی ہوئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، نہیں جانتا ہے، اس وجہ سے وہ اس طریقے کی بات کہہ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کو قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی چاہیے اور قرآن کریم کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، قرآن کریم پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو قرآن کریم کا حق ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے، یہ تو قرآن کریم کا حق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس کے جو بندے بغیر سمجھے ہوئے تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ثواب سے نواز دیتے ہیں۔ اور حدیث شریف کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ جو شخص قرآن کریم کو پڑھے اور اس کو زبانی یاد کر لے اور اسی کے ساتھ قرآن کریم کے حلال کو حلال سمجھے اور اس کے حرام کو حرام سمجھے، یعنی قرآن کریم کے اندر جن چیزوں کے حلال ہونے کا ذکر کیا گیا ہم کو حلال سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے، اور جن چیزوں کو حرام کہا گیا ہے ان کو حرام سمجھے اور ان سے مکمل طریقے پر پرہیز کرے، ان سے دور رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا وہ مستحق ہو جائے۔ ایسے شخص کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن کریم کو پڑھے اور حفظ کر لے اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس شخص کے گھر والوں میں سے 10 آدمیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سفارش قبول فرمائیں گے، اور ایسے 10 آدمیوں کے متعلق اس کی سفارش قبول فرمائیں گے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ جس نے قرآن کریم کو ان کا طریقہ پر حفظ کر لیا اور قرآن کریم کے مطابق عمل بھی کرنے لگا، ایسا شخص بڑا خوش نصیب ہے، اور اس کے جو گھر والے ہیں وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کو خصوصی تحفہ دے دیا گیا کہ وہ سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرما لے گا۔ اس سے زیادہ اور خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو صرف قرآن کریم کا ہی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی تلاوت بھی کرتے رہیں، تاکہ آخرت میں قرآن کریم کے ذریعے سے ثواب کا بہت ذخیرہ جمع ہو جائے اور پھر آخرت میں ہمارے کام آ سکے۔ اب وقت زیادہ ہو گیا ہے اور ابھی دستار بندی بھی باقی ہے، اس وجہ سے میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن کریم کی محبت عطا فرما دیں اور قرآن کریم کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور ہم اس بات کی توفیق عطا فرمائیں آمین کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلوائیں۔ آمین۔ انگریزی پڑھنا کچھ منع نہیں ہے، انگریزی پڑھنے کی اجازت ہے، مگر دین کی تعلیم سب سے پہلے ضروری ہے۔
قرآن کریم اپنے بچوں کو پڑھا دیں، دین کی باتیں ان کو سمجھا دیں، تاکہ ایمان کے اعتبار سے وہ مضبوط ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد جتنا جی چاہے انگریزی زبان پڑھائیں تو وہ بالکل صحیح راستے پر رہے گا۔ اور جو لوگ دینی تعلیم نہیں دلاتے ہیں اور شروع سے انگریزی تعلیم میں لگا دیتے ہیں تو پھر وہ دین کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اللہ اور رسول کو نہیں جان پاتے، اپنی زندگی کا مقصد نہیں جان پاتے کہ ہم اس دنیا کے اندر کس وجہ سے آئے ہیں، ہم کس وجہ سے آئے۔ جو آدمی اپنی زندگی کا مقصد نہ سمجھ سکے تو وہ ظاہر ہے کہ اس دنیا کے اندر صحیح طریقے پر زندگی گزار نہیں سکتا ہے۔ وہی شخص صحیح طریقے پر زندگی گزار سکتا ہے جو سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہم کو کس کام کے لیے بھیجا ہے اور ہمیں کس طریقے پر زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم ہو بہت اچھا ہے، لیکن صرف انگریزی تعلیم ہو تو اس میں نقصان ہے۔ بہت سے لوگ ایسی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو ہمارا کہنا مانتا ہی نہیں ہے، ہم تو کتنا اس کو سمجھاتے ہیں مگر ہماری بات ہی نہیں مانتا ہے۔ ارے بھائی، جب آپ نے اس کو دینی تعلیم نہیں دلائی، وہ دینی احکام سے واقف نہیں ہے تو بھلا وہ ماں باپ کے حقوق کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ جب وہ ماں باپ کے حقوق کو پہچانتا نہیں، اس وجہ سے وہ بات نہیں مان رہا ہے، تو اس میں کوتاہی ہماری طرف سے ہو رہی ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے بچے کو تعلیم دلائیں، دینی تعلیم بھی دلائیں، انگریزی تعلیم بھی دلائیں، جو تعلیم دلانی ہے دلا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، شکریہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔